ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرین مجلس سے فرما رہے تھے کہ اللہ پاک سے حیا کرو اور پوری طرح حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو اہل مجلس نے ایک زبان ہو کر بیان کیا کہ اے اللہ کے نبی، خدا کا شکر ہے کہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سن کر فرمایا، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سر کی حفاظت کرے، دماغ میں آنے والے خیالات کی نگرانی کرے، پیٹ کے اندر جانے والی غذا کی نگرانی کرے، یعنی رزق حلال کھائے، رزق حلال پیے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی کہ بدکاری سے بچے، موت کو اور موت کے بعد گل سڑ جانے کو یاد رکھے۔ جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا سے متاثر نہیں ہوتا۔ دنیا داری ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ نبھائیں، کیونکہ دنیا میں بھی اگر اللہ پاک نے بھیجا ہے تو اس کا بھی مقصد ہے کہ ہم نے دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے، لیکن جو ترجیح ہے وہ ہمیشہ آخرت کو دینی چاہیے، کہ ہمیں آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان دنیا میں اگر آئے ہیں تو کن کاموں کی وجہ سے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم آئیں، کھائیں پئیں، اپنی زندگی گزارے اور چلے جائیں۔ جب ہم اللہ کے ہاں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہ سوال ہوگا کہ آپ لوگوں کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ چھوٹی سی بات میں بتاؤں کہ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسے آپ کے ملازم ہیں یا کچھ ہے نہ سمجھ، یا ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مطلب نہیں پتا کلمے کا، تو آپ یقین کریں کہ روز حشر اللہ سے وہ شکایت کریں گے کہ اس بندے کو کلمہ آتا تھا، اس نے ہمیں نہیں بتایا، تب آپ سے بھی پوچھ ہوگی۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ صرف دنیا داری یا بس آ کے اپنا جی لینا ہی زندگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لیا، یعنی اللہ پاک سے حیا کر لی، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو ہم تو ہمیشہ شیطان کے حملوں کا نوالا بنتے رہتے ہیں، جائز ناجائز کام کرنے سے کبھی خود کو روکتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں سب کو مل کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہی مقصد ہے کہ بس ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی ہم نے مرضی کے مطابق زندگی گزاری اور بس ہم نے مر جانا ہے، ختم؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اگر ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، دیکھیں ہم مڑ کے دیکھیں اپنے پیچھے، ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے اپنی فیملی کے، خاندان کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، اپنے حلقے میں ہم دیکھتے ہیں، حلقہ احباب میں دیکھیں کون کون ہے جو نہیں رہے۔ تو اسی طرح باری باری سب نے چلے جانا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ پاک سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنی آخرت سنوارنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اللہ پاک استقامت دے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے صحیح معنوں میں گزارنے کا ہمیں اللہ پاک موقع دے، اور ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی گزار کر اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں۔ دیکھیں جی، میں تو ہر بیٹے بیٹی کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے اللہ پاک سے شرم و حیا کی، اللہ پاک سے توبہ کی توقع کرتی ہوں اور دعا بھی مانگتی ہوں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کے دل میں شرم و حیا ڈالے اور ہر بندہ توبہ کرے اور اپنا قبلہ درست کرے۔ دیکھیں، حیا کی وجہ سے اللہ پاک اپنے بندوں سے عذاب ٹالتا رہتا ہے۔ حیا سے محرومی بہت بڑی مصیبت اور بدنصیبی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ حیا سے محروم شخص ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ فیصلہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ ہمارا رب کبھی ہمیں کسی ہلاکت میں، کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ ہاں، یہ سارے ہمارے اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک جب کسی بندے کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے حیا سے محروم کر دیتا ہے، جس سے اللہ پاک کی رحمت
تو دور ہو جاتی ہے بلکہ وہ بدترین لعنت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس لعنت و ملامت کی کیفیت میں اس بدبخت انسان کے دل سے اسلام و ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ ہلاکت محض جسمانی طور پر تباہ و برباد ہو جانے کا نام نہیں ہے، یعنی کہ کوئی مر گیا، ہلاک ہو گیا، یہ ہلاکت اس کو نہیں کہتے، بلکہ ہلاکت دل کے بے نور ہو جانے اور روح کے مردہ ہو جانے کا بھی نام ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حیا اور ایمان تازہ رکھے اور ہمیں صحیح طور پر اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔